دوسرے کو اپنی جگہ رکھ کے سوچنا ہے، حسن ظن رکھنا. اگر کوئی غلطی کرا، اگر کوئی کچھ بھی بولا، کچھ بھی ہوا، اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھنا. میں ہوتا تو کیا کرتا ایسے حالات میں، میرے ساتھ غلطی ہوئی ہے تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے نا، اس طرح سوچنا ہے. پھر اسی طرح 6ویں چیز، حکم لگانے سے پہلے تحقیق کرنا. کسی کے تعلق سے حکم لگا، سنے ایک جگہ سے، اب اس کو ہاں بھائی انہیں چور ہے، ہاں بھائی انہیں حرام خور ہے، بولنے سے پہلے کیا کرنا، تحقیق کر لینا. کیسے؟ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں. جیسا کہ ایک صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی بہت دور سے چل کے آ رہے تھے. مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے جب آنا تھا، ان کا گھر بہت دور تھا. ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا، مشورہ دیا، آپ اتنی دور سے چل کے آ رہے، اس سے بہتر ہے آپ قریب میں گھر بنا لیتے. تو اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بازو میں بھی گھر بنانا پسند نہیں کرتا بول کے بولے. بات کیا ہے؟ نبی کے گھر کے بازو میں بھی گھر بنانا پسند نہیں کرتا. اتنی بات سن لیے صحابی فوراً، ارے یہ کیا بات بول دیا، منافق تو نہیں ہے، ایسی کیسی بات بولا. سیدھا لے کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت رکھے، دیکھو فلاں صحابی ہے، آپ کے گھر کے بازو میں بھی گھر بنانا پسند نہیں کرتے بول رہے. جب بلائے، پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، کیا بات ہے؟ تو وہ صحابی بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تو کہا تھا نا کہ جو مسجد کو چل کر آتا، جتنے قدم چل کر آتا اتنی نیکیاں اس کو زیادہ ملیں گی، اتنے گناہ اس کے معاف ہوں گے. تو میرا گھر دور ہے، میں چاہتا ہوں دور سے چل کر آؤں تاکہ میرے چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اتنے گناہ معاف کرے. اس لیے میں بولا، آپ کا گھر تو مسجد کے بازو میں ہے نا، تو آپ کے گھر کے بازو میں بھی گھر بنانا مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ میں دور سے چل کر آنا چاہتا ہوں. دیکھو مطلب کچھ اور ہے، یہاں پر بات کچھ اور ہوئی. تو جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوگی، ہم نہیں انہیں منافق ہے، انہیں کافر ہے نہیں بول سکتے. آج بغیر تحقیق کے لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتے لوگ. انہیں کافر ہے، انہیں عیسائی ہے، ہاں انہیں شیعہ ہے. آج بڑے بڑے مقرروں کو بول دیتے کہ انہیں تو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے بول دیتے. ایسا نہیں بول سکتے. کافر مشرک کے القاب کسی کو بغیر تحقیق کے، ہاؤ بھائی آپ بولے ہوں گے، بولے تو کس نیت سے بولے، کون سی دلیل سے بولے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی، اس کو جا کے پہلے تحقیق تو کرو نا. بغیر تحقیق کے آ جاتے، یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے، جس کو بولے اس کو فتوے دے لیتے رہ جاتے، انہیں ایسا ہے انہیں ویسا ہے. اعوذ باللہ، انڈائریکٹلی باتیں. کتنے بڑے بڑے علماء، مدنی عالماں بھی ایسی حرکتیں کرتے کہ دیکھو بھائی انہوں ایسے ہے، انہوں ویسے ہے، ان کے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ نہیں ہے. انڈائریکٹلی باتیں بولتے، مذاق اڑاتے ہیں یوٹیوب پہ خود فیمس ہونے کے لیے. غلط ہے، ایسا نہیں بول سکتے. جو غلطی کرا اس سے پہلے تحقیق تو کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کیا یہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک بات، تحقیق کا مطلب یہ بھی مت سوچو، کچھ لوگ اتنے زیادہ تحقیق میں پریشان ہو جاتے، ہر ایک کو شک کرنے لگ جاتے. اگر کوئی بولا نا چلو جی چائے پیں گے، تو بھی شک ہوتا. چائے پینے سے پہلے پوری اس کی کمائی کیا ہے، انہیں کیا کام کرتا، حرام کا تو نہیں کرتا، حلال کا کرتا، کیا ہے. چائے بھی نہیں پیتے کئی لوگ تو ایسے، میں دیکھا چائے نہیں پیتے کسی کے ہاتھ کا. ہوٹل میں گئے تو خود پیسے دیتے، نہیں تو کسی کے ہاتھ کا چائے نہیں پیتے، کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے. نہیں، اتنے بھی زیادہ شکی مزاج نہیں ہونا کہ ہر چیز میں شک کرنے لگ جاؤ، ایسا بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اچھا، 7ویں چیز کیا ہے؟ وضاحت کرنا. کبھی بدگمانی کے تعلق سے ہمارے اوپر اگر کوئی الزام لگا یا پھر ہمارے تعلق سے کوئی بدگمانی میں پڑ گئے تو اس کو وضاحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کیسے؟ رمضان کا مہینہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. ایک دن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد کو آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹفن دینے کے لیے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر اعتکاف سے، پھر رات ہے بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صفیہ کو واپس چھوڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے. 2 انصاری صحابہ راستے میں دکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھے وہ اپنا چہرہ پھیر لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑتے ہیں، پھر واپس آ کر ان دونوں صحابہ سے بولتے ہیں کہ میں ابھی جس عورت کے ساتھ گیا وہ میری بیوی صفیہ ہے. بولتے ہی صحابہ بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہم کیسے شک کر سکتے، ہم کیسے شک کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا نہیں 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 نہیں، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس لیے میں وضاحت کر دیا کہیں آپ لوگ بدگمانی میں نہ پڑو. وضاحت کر دیا میں کہ وہ کوئی دوسری عورت نہیں، میری بیوی ہے. تو بدگمانی کے لیے کیا کرنا ہے؟ وضاحت کر دینا ہے. پھر اسی طرح کسی کے دل کے تعلق سے گفتگو نہیں کرنا. کسی کے دل کے حالات کے تعلق سے ہم بات نہیں کرنا. ہم بولتے نا
ان کا دل نا کیا بولتے، ہاں پتھر دل کسی کے تعلق سے بولتے، کسی کے ان کا دل بہت گندا ہے، ان کا دل خراب ہے، ان کے دلوں میں پوری نفرتیں ہیں، ان کے دلوں میں پوری کیا ہے دشمنیاں ہیں، کیا کیا نہیں بول دیتے. یہ ایسی باتیں نہیں بول سکتے، ان کے دل میں کھوٹ ہے. آسان بات بول دے، دلوں میں کھوٹ رہے تو جیسا بولتے لو خالص، ہاں ڈبل میننگ ڈائلاگ جو بولتے ہیں نا ہمارے پاس، اتنی آسانی سے بول دیتے کہ دلوں میں کھوٹ ہے فلاں فلاں. ان کے دل کی حالت ہم نہیں جانتے، تو دلوں کے حالاتوں پر ہم گفتگو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح دل کے تعلق سے بولے تو ریاکاری بھی آ گئی اس میں. آسانی سے بول دیتے انہوں ریاکاری، انہیں دکھاوے کے واسطے کرتے، یہ پورے کا معلوم ہے نہیں بول سکتے ہم. ٹھیک ہے. اسی طرح دلوں کے تعلق سے ایک واقعہ بھی آتا. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں جنگ کر رہے تھے، تو جو دشمن سامنے تھا جیسے ہی اس کے پاس پہنچے تلوار اٹھائے، وہ فوراً کیا کرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کے کلمہ پڑھا. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں موت کی ڈر سے بچنے کے لیے انہیں کلمہ پڑھا بولے، پھر بھی اس کو مار دیے. جب اس کو قتل کر دیے، جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک دشمن کو میں مارا، لیکن مارنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھا تھا. اصول کیا ہے، جو کلمہ پڑھا اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھا تو کیوں قتل کرا؟ تو بولے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول وہ تو ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. بولے کہ کیا تو اس کا دل چیر کے دیکھا؟ تو اس کا دل چیر کے دیکھا؟ تجھے کیسا معلوم وہ ڈر کے کلمہ پڑھا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولے اے اسامہ کل قیامت کے دن اس کے کلمے کا تو کیا جواب دیتا؟ اے اسامہ اس کے کلمے کا تو کل قیامت کے دن کیا جواب دیتا؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس بات سے فکر مند تھے، بولتے تھے کاش کہ آج میں مسلمان بنتا تو اچھا تھا، کیونکہ میرے نام اعمال میں وہ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا تھا. تو بات کیا معلوم ہوئی، کسی کے دل کی حالت ہم نہیں جانتے، دلوں کے حالات پہ ہم فیصلے نہیں کرنا. بری نیت سے آئے، بری نیت سے دیکھ رہے، دل کھوٹ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ہم دلوں کے حالت پہ بات نہیں کر سکتے.